اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو آگے مختلف مذاہب سے متعلق کر دیتا ہے۔ وہ یہودیوں میں پیدا ہوا ہے تو اس پر اسی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ یہودی بن جاتا ہے۔ وہ کس گھر میں پیدا ہوا، وہ کس ماں باپ کی اولاد میں، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے ماحول کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور اس ماحول کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، اگرچہ بعد میں ہم بھی اس ماحول کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ریپروڈکشن میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، لیکن شروع میں ہم اسی ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے نظریات بناتے ہیں اور شعوری سطح پر آتے آتے ہوتا یہ ہے کہ اسی ماحول کے تحت ہمارے نظریات جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ اب انسان کا تعلق جو ہے وہ اس کی فطرت سے ہے، اس کے ماحول سے ہے اور اس کے مذہب سے ہے۔ تو وہ پیش دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے 90% حصے پر ہم مذہب پسند لوگ رہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اپنی فطرت کو بھی نہیں نکال سکتے اندر سے، اور ہماری فطرت جو ہے اس پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اور ہمارا مذہب جو ہے نا وہ ہماری فطرت کے تابع نہیں ہوتا۔ مذہب کے اپنے معاملات وہ الہامی باتیں ہوتی اور وہ اللہ اپنے کسی خاص بندے کو چن لیتا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فطرت ہماری اور ہے اور مذہب ہمارا اور ہے، اب ہم نے اس کو یکجا کرنا اور اسی یکجا کرنے میں ہمارا بعض جگہوں پر اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ فطرت کیسے اثر انداز ہوتی، ماحول کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ میں آپ کو بڑی مزیدار بات سناتی ہوں کہ امریکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پر 2 چھوٹے بچوں نے، گریڈ 4 کے بچوں نے گھر میں اکیلے تھے، ماں باپ بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، سوئسائڈ کی کوشش کی، خودکشی کی کوشش کی، اور ایسا بچے نہیں کرتے۔ دنیا میں ریکارڈ ہے کہ بچے خودکشی نہیں کرتے۔ اب ریسکیو، کیونکہ وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں بڑی فاسٹ ہیں تو ریسکیو کر لیا گیا، ان کو بچا لیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان بچوں سے پوچھا گیا کہ تم نے آگ کیوں لگائی تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اسپائڈر مین ہمیں آگے بچا لے گا۔ اب یہ بچہ ہے جس نے دیکھا ہے، موویز کے اندر دیکھا ہے کہ اسپائڈر مین بچا لیتا ہے، سو اس نے ایسا کیا، اس کو حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ہم بتانا میں یہ چاہتا ہوں یہاں پہ کہ بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم پر، اس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بڑا مزے کا واقعہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ جناب شادی پہ جا کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہم شادی پہ ہیں، شادی ہوگی؟ تو اس کی ماں نے کہا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہیں، انہوں نے پھیرے تو لیے نہیں۔ پھیرے کہاں لیے جاتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں تو پھیرے نہیں لیے جاتے، ہماری جو روایات ہیں، جو کلچر ہے اس میں تو پھیرے نہیں لیے جاتے۔ اب اس بچے کے ذہن میں وہ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اس وقت ہمارا بچہ جو ہے وہ اس میرے گاؤں میں بیٹھا ہوا جو بچہ ہے وہ اپنے صرف گاؤں کے ماحول سے متاثر نہیں ہو رہا۔ یعنی جب میرا دور تھا، ہم میڈیا سے پہلے تھے بچپن میں، تو اس وقت کیا تھا کہ ہم صرف اپنے گاؤں کے ماحول سے متاثر ہو رہے تھے۔ اب آج کا جو بچہ ہے وہ ہم سے زیادہ مشکل زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ میرے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا تو کتابیں تھیں یا میں کھیلنا تھا۔ اب بچے کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے اور وہ اس پہ بیٹھتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے اور وہ متاثر ہوتا ہے اس سے۔ تو اس وقت جو ہے پھیرے کہاں لیے جاتے ہیں؟ اگر ہمارے پڑوسی ملک میں پھیرے لے کے شادی کی جاتی اور اس بچے نے کہیں تو دیکھا ہے۔ اس سے مزیدار جو عجیب واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک بچہ جو ہے وہ مرڈر اٹیمپٹ پہ جناب اس پہ کیس ہوا اسلام آباد کے اندر، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے یہ بات۔ اور اس بچے کو ہوا یہ کہ اس نے پسٹل لے کے اپنے دوست کو مارنے کی کوشش کی، اور کلاس 5 کا بچہ۔ اچھا جی، پولیس انوالو ہوئی، وہ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب پیرنٹس پہنچے نا، دونوں بچوں کے پیرنٹس پہنچے، والد
ہاسپٹل، تو وہاں پہ تھانے کے اندر پہنچے اور بچہ اپنے اس دشمن کے والد کو سامنے دیکھ کے سلاخیں پکڑ کے کہتا ہے اب ہم تیرے کو چھوڑے گا نہیں، مار کے دم لے گا۔ یہ جملے ہمارے ماحول کے تو نہیں ہیں، یہ کس ماحول کے جملے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، وہ موویز دیکھتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب ادھر سے دین ہے، ادھر سے میرا ماحول ہے، ادھر سے میری فطرت ہے۔ اب ہم ان تینوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ہماری ایک ایشین ورژن بنتا ہے ہمارا اسلام کا، اور اس ورژن کے اندر ہم جو ہے اس کا ایک ملغوبہ بنا کے رکھے۔ حضرات بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ مجھے بہت جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے کہ میں 40 سال کے بعد مجھے ہوش یہ آیا کہ ہم جس اسلام پر عمل کر رہے تھے وہ تو صرف 10% 40 سال کے بعد آ کے مجھے یہ ہوش ہے کہ میں جس اسلام پہ عمل کر رہا تھا وہ تو 10% اسلام، 10% اور 90% کا کمبینیشن کیا ہے؟ کمبینیشن یہ ہے کہ 10% جو ہے وہ معاملات ہیں اور 10% کیا ہے؟ وہ عبادات ہے۔ اور مجھے جو شروع سے بتایا گیا کہ میں مسلمان یہ ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں اور میں حج کی کوشش کرتا ہوں اگر میرے پاس پیسے ہیں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور اسلام ہے ہی نہیں۔ باقی میرے زندگی کے اندر اسلام کا دخل کتنا تھا؟ وہ تو 0% تھا۔ اب اگر آ کے اس لیول پہ بیٹھ کے میں جو ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ میری اسلام جو ہے وہ ہے کیا، میں پڑھتا ہوں اسلام دین فطرت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میری زندگی کے اندر بھی اسلام کا عمل دخل ہونا چاہیے تھا، میرے مذہب کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ اب میرے مذہب کا عمل دخل کتنا تھا کہ میں نماز پڑھ کے خود کو مسلمان سمجھ رہا ہوں۔ اب معاملات میں کیا ہے؟ وہی بات آ جائے کہ ہمارے ماحول میں کیا تھا۔ میں جس آپ سب کا خاندانوں سے تعلق ہے، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سارے لوگ پنجاب کے ہیں، ہم پاکستان کے، ایشیا کے، ہم سب کی خاندان مختلف تو ہو سکتے ہیں لیکن روایات ایک جیسی ہیں ہم سب کی، ٹھیک ہے؟ میں ابھی ویڈیو سے پہلے بات کر رہا تھا تو اس وقت بھی مجھے یہی جواب مل رہا ہے کہ جناب آپ اگر برادری کی روایات کو دیکھیں تو آپ کو تو ادھر بالکل جانا ہی نہیں چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے ہمارے ایشیا کے اندر، بالخصوص مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے مذہب کو اپنے معاملات میں آنے ہی نہیں دی۔ ہمارے بابا جی ممتاز مفتی صاحب کو اللہ کی کرامت کرے، فرماتے تھے کہ ہم جب عمرہ کر کے واپس لوٹتے ہیں تو ہم اللہ کو خانہ کعبہ میں بٹھا کے آ جاتے کہ اللہ کی تے ساڈے نال ہی نہ چلا جائے تے اللہ ساڈا اوتھے رہ جائے۔ اب یقین کریں فطرت یہ چیز ہے کہ ایک بابا جی میرے ساتھ عمرے پہ تھے اور مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے اور ٹکا کے پنجابی ورژن کی بہترین گالیاں دے رہے اور مسجد نبوی میں بیٹھے۔ میں نے ہلایا، اب جب ہلے تو ہوش ہے، میں کہا بابا جی مسجد میں بیٹھے کیا کریں؟ اب اس کی کوئی ریڑھی لے گیا تھا، وہ ویل چیئر جس میں بابا آتا جاتا تھا، اور بابا پنجاب کے کسی کھیت میں کھڑا ہو کے اس کو گالیاں دی جا رہے۔ اب وہ فطرت ہے اس کی، وہ غلط نہیں کر رہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اس 10% سے 90% میں موو کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے اس وقت نوجوان جنریشن کے لیے، آپ جیسی جو اسلام پسند جنریشن ہے جس کو مذہب سے لگاؤ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر مذہب کو لے آئے، تو پھر انہیں ایک بغاوت کرنی، پھر انہیں ایک ہمت کرنی، وہ بغاوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ان کی بھی ایک، آپ ان کے کبھی جواب کبھی میں ابھی آج کل ریسنٹلی سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کر رہا ہوں تو آپ کبھی ان کے جواب تو سنیں، وہ کہتے کیا کہ تو وہ بندہ ہے جو سچا ہے لیکن تو باپ دادے والی بات ہی نہیں کرتا، تو ہمارے باپ دادا کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ جب میں روایت کے خلاف بات کروں گا نا، جو دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں دین چھوڑ سکتا ہوں، میں روایت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب روایت کو جب میں چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہوں، میرے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں۔ اس دن ہمارے سپریم کورٹ کے جج کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر آپ میں گواہی دینے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر انصاف بھی طلب نہ کریں۔ اگر ہم میں یہ حوصلہ نہیں تو پھر ہمیں شاید اسلام پسند ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب مذہب کو میں نے اپنی زندگی میں لانا